وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ المولانا العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شروع سے لے کر اب تک ہم سماعت کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج بڑا ہی اہم عنوان، بڑا اہم ٹاپک ایمان اور کفر کا بیان. ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں، اسے سماعت کریں. ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے، یقین کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں. اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو. ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، انبیاء کی نبوت، جنت اور دوزخ، حشر اور نشر وغیرہ. مثلاً یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں، جو اب بات آئی تھی کہ ہر خاص و عام ضروریات دین وہ مسائل جو ہر خاص و عام جانتے ہوں، تب اس میں اس عوام سے مراد کون ہیں؟ تو عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہیں، ان کا شوق ہو دین سیکھنے کا. نہ کہ وہ جو چھوٹی بستیوں میں اور جنگلوں اور پہاڑوں کے رہنے والے جنہیں کلمہ بھی صحیح سے نہیں آتا، تو وہ لوگ اس میں شمار نہیں ہوں گے. کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری قرار نہیں دے گا. یعنی جو ضروریات دین ہے، اگر وہ ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں تو اس ضروریات دین میں اس ضروری میں سے کسی کا فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں. یعنی اگرچہ انہیں پتہ نہ ہو، بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کہ بھئی ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر، جتنی بھی چیزیں ہیں ضروریات جو دین میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اب بات یہاں کہ اصل ایمان تصدیق کا نام ہے. تصدیق مطلب یقین کرنا، اس کا نام اصل ایمان ہے. اعمال بدن اصلاً جزو ایمان نہیں. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہم کرتے ہیں یہ ایمان میں داخل نہیں ہے، لیکن جو ہے اصل ایمان اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا وہ مومن ہو گیا. اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے جو ہے ایمان کا جز نہیں ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے. رہا اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے. اگر تصدیق کے بعد اظہار کا موقع نہ ملا، کوئی شخص مسلمان ہوا لیکن ایسا ہوا کہ بس مسلمان ہوا ہی تھا، ملک الموت آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، روح قبض کر کے چلا گیا، اظہار کا موقع ہی نہیں ملا، تو لیکن وہ جو ہے عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک وہ مومن شمار ہوگا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب اگر اظہار کا موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے. اسے کہا گیا بھئی تم مومن ہو، کلمہ پڑھتے ہو. اس نے اگر اقرار کیا تو ٹھیک ہے، اگر انکار کیا تو پھر وہ دار اسلام سے خارج، وہ مومن شمار نہیں کیا جائے گا. اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا. نہ اس کے نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو. یعنی اگر اس نے سچے پکے دل سے، اگر کوئی مان لے کوئی ہندو ہے، اس نے پکے دل سے ایمان لایا لیکن وہ ظاہر نہ کیا، اور جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے گھر والے کیونکہ مطلب غیر مسلم ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن ساری چیزوں وہ پوجا پاٹ جتنی بھی سب چیزوں کو چھوڑے ہوا ہے، لیکن لوگوں کو بتا نہیں رہا کہ مومن ہو گیا ہوں، تو وہ جو اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہ تو کافروں سے سلوک ہوگا، لیکن عند اللہ وہ مومن شمار کیا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ آگے کرتے ہیں.
مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں. یعنی کوئی اگر ضروریات دین کہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز کو نہیں مانتا معاذ اللہ، تو اب اگر وہ یہ کہ میرے دل میں ایسا نہیں ہے، میں صرف زبان سے بول رہا ہوں، تو اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اکراہ شرعی کے مسلمان سے کلمہ کفر صادر نہیں ہو سکتا. وہی شخص ایسی بات منہ پہ لائے گا جس کے دل میں اتنی وقعت ہے کہ جب چاہے انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً کوئی گنجائش نہیں، یعنی کوئی اس کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا جو ضروریات دین ہیں. اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، اب اگر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کو مجبور کیا گیا، ایسا مجبور کہ اگر اس کو یقین کامل ہو جائے کہ اگر میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا، کلمہ کفر نہیں بولوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، یا میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یا جو میرا سر قلم کر دیا جائے گا، تو یہ چیزیں اگر ہیں، یقین کامل ہو جائے، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی ہو کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی رہے جو پہلے تھا، یعنی جو پہلے سے ایمان تھا اس کے اندر وہی جذبہ رہے، صرف زبان سے بول رہا ہے. مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ بکے. حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں کہ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا حرمتا، کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے. عمل جوارح داخل ایمان نہیں، البتہ یعنی جو اعمال ہے، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہو اس کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت کو سجدہ کرنا، یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف شریف یعنی قرآن مجید کی توہین، یا کعبہ معظمہ کی توہین، اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ بات یقیناً کفر ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، تو یہ کسی مطلب دین اسلام کو ہلکا جان لینا، یا کسی سنت کو ہلکا جان لینا، کسی نبی وغیرہ کو جو قتل کریں گے، یہ نبی کو قتل کرنا کفر ہے. چاند سورج وغیرہ کو سجدہ کرنے لگ جانا یقیناً یہ کفر ہے. ہاں ایک بات یہاں اور بھی یہ ہے کہ جو مزارات کی جب بات آتی ہے تو مزارات کو سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. سجدہ تعبدی یعنی عبادت کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو کفر ہے. سجدہ تعبدی یعنی عبادت کے لیے کسی کو سجدہ کرنا یہ کفر ہے، اور اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے یہ حرام ہے. اور اسی طرح سے چومنا مزار کے تعلق سے اس میں بھی احتیاط ہے کہ نہ چوما جائے. چومتے ہیں لیکن احتیاط یہ اسی میں افضل ہے. عدالت نے بھی لکھا ہے کہ بھئی فاتحہ پڑھیں آ جائیں، چومنا کوئی ضروری نہیں، لیکن تو کوئی چومنا بھی جو ہے بہتر یہ کہ نہ چوما جائے. اگر چوم لیتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سجدہ کروں. چلے آگے. یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا. اب زنار کیا ہے؟ زنار وہ دھاگا یا ڈوری جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، اور عیسائی اور مجوسی یہودی کمر میں باندھتے ہیں. تو یہ اگر کوئی شخص لٹکائے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. سر پر چوٹیاں رکھنا، کہ بھائی ہندو جس طرح سے رکھتے ہیں اس طرح کوئی چوٹیاں رکھ لیا، یہ بھی کفر ہے. کشکا لگانا، کشکا جو سندور وغیرہ کی شکل ہوتی ہے، جو زعفران یا سندل کے دو نشانات ہوتے ہیں، ٹیکا تلک جو ہوتا ہے اسی ٹائپ کا جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں. ایسے افعال کے مرتکب کو فقہاء کرام کفر کہتے ہیں. تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو اثر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا. یعنی اگر کوئی یہ چیزیں کرتا ہے کوئی شخص، آج کل یہاں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ مطلب مبتلا ہو جاتے ہیں انجانے میں، تو اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسے اثر نو ایمان لانا پڑے گا. اور اگر بیوی والا ہے کبھی چوٹی رکھ لیا جی تو اس پہ کفر لازم ہے، کفر آ جائے. ہندوؤں کی شکل جیسے کہ پورا ہوتا نہیں کہ بھائی پورا سر منڈوا لیا چند بال چھوڑ لیے وہ، لیکن یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. جو لوگ رکھے پڑتے ہیں بھائی بالکل ہندوؤں سا چھوٹی رکھ لیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے. کفر نہیں ہوگا لیکن ناجائز ہوگا یہ، ٹھیک ہے. اور وہ جو اور اگر کوئی چوٹیوں سا رکھ لیتا ہے تو یقیناً وہ کفر. عورتیں بھی سندور لگاتی ہیں. اب اگر سندور کی نوعیت ایسی ہے کہ جہاں کا عرف ایسا ہے، عرف کی بات ہوگی کہ جہاں کا عرف ایسا ہے کہ وہاں سندور
लगाते ہیں لوگ, جیسے جھارکھنڈ وغیرہ میں کہیں ہاں ہم لگا لگاتے ہیں لوگ, تو وہاں کفر نہیں کہا جائے گا اس بات میں, نہیں کفر نہیں ہوگا. اس میں آ جائے ہاں ٹھیک ہے, وہ عرف وہاں کے عرف اگر جہاں, لیکن جیسے یہاں منن گڑھ میں ہے, یہاں کا عرف اگر ایسا ہے کہ وہاں جو ہے سندور نہیں لگایا جاتا ہے, تو اگر کوئی لگائے گا اور ان سے مشابہت کر کے لگائے گا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے, سرکار کی حدیث ہے. اچھا ایک بات اور, جس چیز کی حلت نص قطعی سے ثابت ہو, یعنی نص قطعی جو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث متواتر سے ثابت ہو, اس کو حرام کہنا, اور جس کی حرمت یعنی یقینی اسے حلال بتانا کفر ہے, جبکہ یہ ضروریات دین سے ہو یا منکر اس سے حکم قطعی سے آگاہ ہو. یعنی جیسے شراب یہ حرام ہے, اب اگر کوئی اسے حلال کہے یا حلال جان کر پیے تو یہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اگر جیسے گوشت حلال ہے لیکن اب اس کو کوئی حرام کہہ رہا ہے, جو ذبیحہ ہے جو مطلب اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا وہ حلال ہے, اب اگر اسے کوئی حرام کہے تو بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اصول دین میں تقلید جائز نہیں, یعنی جو اصول اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے یہ اصول ہیں, اس میں تقلید جائز نہیں, یعنی کسی کی اقتداء نہیں کی جائے گی, بلکہ جو بات یقینی قطعی کے ساتھ ہو, خواہ وہ یقین کسی طرح سے بھی حاصل ہو, اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں. ہاں بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے, یعنی عقائد میں بھی بعض فروع عقائد ہوتے ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے. یہی وجہ کہ اہل سنت میں دو گروہ ہیں اور وہ دونوں حق پر ہیں. ایک امام حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبع ہوئے, اور اشاعرہ کے حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہوئے, اور یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں, دونوں حق پر ہیں. آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے, ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں, کوئی کسی کی تضلیل و تصفیق نہیں کر سکتا, یعنی کوئی کسی کو فاسق نہیں کہے گا. یعنی دو جماعتیں ہیں جو عقائد کے معاملات میں جو فروعی عقائد ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, ایک ہو گیا جو ماتریدی جو حضرت ابو منصور ماتریدی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں, ایک حضرت شیخ ابو الحسن اشعری جنہیں اشاعرہ کہا جاتا ہے, اشعری جو حضرت ابو منصور ماتریدی ایک ہو گئے, دوسرے حضرت شیخ ابو الحسن اشعری. تو یہ دونوں حق پر ہیں, جو بھی ان کے ساتھ رہے گا اہل سنت والجماعت سے ہے. کوئی کس ہم لوگ ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ کو فالو کرتے ہیں. ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں, اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی یا گنتی رکھتا ہو, یعنی گھٹنا بڑھنا. ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. ایمان تصدیق ہے, اور تصدیق کیف یعنی ایک حالت اذعانیہ, ایک یقینی حالت ہے, یقین کی ایک حالت ہے. بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا گیا ہے اس سے مراد مومن بھی اور مصدق بھی ہے, یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی. زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی, بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے, جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا, نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہو. البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیف کے وارث سے ہیں, جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموع ایمان پر غالب ہے. یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا, دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری ہے. یہ بات اس میں بتائی گئی. ایمان گھٹتا بذات خود گھٹتا بڑھتا نہیں, لیکن ہاں اس میں جو ایک کیفیت ہے اسے بیان کیا گیا ہے. ایمان و کفر میں واسطہ نہیں, یعنی بیچ والا راستہ نہیں ہے کہ آدمی کافر ہوگا یا مومن ہوگا, بیچ کا کچھ نہیں ہوگا کہ مومن بھی نہ ہو کافر بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر, تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو. نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار, یہ بھی خالص کفر ہے. یعنی زبان سے تو اقرار کر رہا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں, لیکن دل میں نفاق ہے, دل سے انکار, دل میں اس کے جو ہے اسلام نہیں ہے, تو یہ بھی خالص کفر ہے. بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا. نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے. اب اس زمانے میں کسی خاص کی نسبت یقینی کے ساتھ کسی کو منافق کہنا کہ ہمارے سامنے جو دعوے اسلام کرے
ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافع ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ یعنی نفاق جو ہے یہ سب سے گھٹیا قسم ہے، اور جو دعوی اسلام کرے اور دل میں نفاق ہو تو یقیناً وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہم کسی شخص کو ویسے منافق نہیں کہیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل شرعی نہ ہو، اور کسی شخص کو ایسے منافق کہہ دیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، پڑھیں سب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی پاک پروردگار عالم بندر کار سازا مولا کائنات، ہم سبوں کو جملہ فتنوں سے محفوظ عطا فرما، عقائد صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، مولا کائنات پنجگانہ بجماعت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑا رحیم رحم فرما، تو بڑا کریم کرم فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ عزت و آبرو کی زندگی دے، جب اس دنیا سے لے جا خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔